اس کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے۔ جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں میں وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسے ابو الدرداء تھے، سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، یہ فقراء صحابہ ہیں، درویش منش۔ حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے، لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے، مہر تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، حضرت عثمان نے 30 درہم میں خرید لی، اور عجیب بات دیکھیے چند دنوں کے بعد وہ ہدیتاً واپس کر دی۔ اس وقت خرید لی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں یہ رہنے دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو حضرت علی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں۔ اس وقت خریدی ہے 30 درہم میں، پھر ہدیتاً بعد میں بیچ کر وہ پیسے لا کر حضرت علی نے رکھ دیے حضور کے سامنے۔ اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھجوا دیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے، کوئی اس کا اچھا لباس، کو خوشبو، کوئی چیز تو ہو، اور باقی سے وہ سامان بنایا۔ ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، 2 تکیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے، ایک چکی گندم میسر ہو یا جو پیسنے تو پڑیں گے روٹی کے لیے، 1-2 اور برتن، یہ اس پیسے سے بنایا گئی ہوئی چیزیں تھیں۔ حضور نے اپنی جیب سے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں دی جسے جہیز کہہ سکتے۔